آئے میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیو، تمہاری نسبت مجھے خلوئے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کائفہ کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا، یا تم نے پالوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ کلام مقدس کے جس حصے پر آج ہم غور کریں گے، اس میں سے مین آج کلام کا جو حصہ ہے، اس میں مین ٹاپک یہ ہے کہ کیا مسیح بٹ گیا؟ آج کلیسیا کے ایک بڑے حصے نے مسیح کو بانٹ رکھا ہے، اور یہ تب بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ شاید زمین کی انتہا تک رہے گا، یہ کیونکہ یہ بدعتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پالوس کہتا ہے یہ بدعتوں کا ہونا ضروری ہے۔ مسیح کو ہم نے بانٹ دیا ہے۔ اس میں ایمانداروں کی ایک حالت اس نے یہ بتائی ہے کہ جو ایماندار خدا کے نام کے لیے ان میں منادی کر رہے تھے، خدا ان کے وسیلہ سے کلام کر رہا تھا، انہوں نے خادمین کو ہی آپس میں بانٹ دیا، جیسے آج کی کلیسیا بھی کرتی ہے۔ نہیں جی نہیں، میں تو پاسٹر شہزاد نالی، بس خداوندہ شکر۔ میں نے ایسی گواہیاں سنی ہیں پاسٹر انور فضل کے پلیٹ فارم سے کہ جب انہوں نے کہا بہن جی آپ کو یہ کیسے پھر شفا ملی؟ جی پاسٹر انور فضل نے دیتی جی شفا، کیونکہ وہ صرف آئی شفا کے مقصد کے لیے تھی، وہ مسیح کو نہیں تھی جانتی، اسے شفا چاہیے تھی، اسے یہ بھی نہیں تھی پتا کہ شفا دینے والا کون ہے۔ اس نے کہا اس نے ہاتھ رکھا، اس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بندہ ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، جب پالوس دعا کر رہا تھا اور خادمین کے وسیلے سے بڑا بڑا کام ہو رہا تھا، تو کلیسیا ان خادمین کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ان کو یہ نہیں تھا پتہ چل رہا کہ ان کے پیچھے جو کام کرنے والا خدا ہے، وہ پاور کہاں سے آ رہی ہے، وہ شفا کہاں سے آ رہی ہے، وہ اس چیز میں بڑھ چکے تھے۔ اور دور حاضر کی کلیسیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک کلیسیا کا بڑا حصہ اس چیز میں بٹا ہوا مقدسین کی عبادت کرتا ہے، مقدسین کا فالوور ہے، مقدسین کے لیے ہفتے وہ مان لیتا ہے، دنوں کو رکھ لیتا ہے، 7 منگل رکھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ بھی دعا ہم اکثر یہاں پہ بھی کرتے ہیں۔ پچھلے ابھی کل کے دن ہی میں پادری صاحب نے ایک دعا کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا کہ لوگ مریا آباد جاتے ہیں، خونیوں کے بل جاتے ہیں، وہاں پہ میں نے دیکھا پیٹ کے بل بھی جاتے ہیں۔ کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، کیا ہم نے مسیح کو بانٹ نہیں دیا؟ کیا کلیسیا نے آج مسیح کو بانٹ نہیں دیا؟ اسی لیے ہماری دعائیں چھت سے اوپر بھی نہیں جاتی، آسمان سے تو بڑے دور کی بات ہے، چھت سے اوپر نہیں جاتی۔ چابیوں کا گچھا ہو اور تالا آپ کے پاس ایک ہی ہو، اس میں سے ایگزیکٹ آپ کو چابی پتہ نہ ہو کہ چابی کون سی لگنی ہے، تو پھر تو آپ سارے گچھے میں سے ٹرائیاں کرتے رہیں گے، وہ ادھر لگے گی نا، کسی نہ تو کھلے گا۔ ہمارا حال آج یہ ہے۔ ایتھے کلام بڑا اچھا سناندے نے، بدروہاں اتھے کاٹ دیں، بانٹ دیا ہم نے، خادمین کو بھی بانٹ دیا، اصل میں ہم نے مسیح کو بانٹ دیا، مسیح کو بانٹنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کلیسیائی طور پر ہم ٹھوکر کا باعث بن رہے ہیں۔ چند حوالہ جات ہیں جن کو میں یاد کرتے ہوئے آپ کے درمیان میں رکھوں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کلام ہمیں کیا کہتا ہے مسیح کی بابت۔ جن میں سے ایک ہے متی 17 باب اور اس کی پہلی آیت میں، کہ جب یسوع پترس اور یعقوب اور یوحنا کو اونچے پہاڑ پر لے کر گیا، اور جب یسوع دعا کر رہا تھا تو لکھا کہ اس کی صورت بدل گئی۔ پھر ایلیا اور موسیٰ آئے، وہ کلام کرنے لگے کہ آپ کی شہادت ایسے ہوگی، آپ کو قتل کیا جائے گا۔ جب وہ یہ سے کہہ رہے تھے تو پترس نے اچانک اوپر دیکھا، تو پترس نے وہ دیکھا کہ ایلیا اور موسیٰ آئے ہیں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح دعا کر کے نیچے آئے، اس نے کہا مالک کیوں نہ ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ پھر لکھا بادل نے انہیں گھیر لیا، اور بادل میں سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ نہ خدا نے موسیٰ کے خیمے کو ظاہر کیا، نہ ایلیا کو، اس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی صرف سننی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے وسیلہ جات کی طرف جا رہے ہیں، ہم درمیانی کوئی اور ڈھونڈ رہے ہیں، سفارش کوئی اور ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر ہم ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان مقدسین کو یاد کرتے ہیں جن کا زمین سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل بھی پادری صاحب یہی دعا میں کہہ رہے تھے نا، جو آسمان پہ چلا جاتا اس کا زمین پہ پھر واپسی کا تعلق نہیں ہوتا، اس کا اختیار یہاں سے ختم ہو جاتا، وہ صرف مسیح ہے جس کا اختیار زمین پر بھی ویسے ہی، آسمان پر بھی ویسے ہی ہے۔
باقی کوئی بھی مقدسین یا خدا کا پیارا چلا جاتا ہے تو اس کا رابطہ زمین سے کٹ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت نہیں کر سکتا، درمیانی صرف ایک ہی ہے اور وہ یسوع ناصری ہے۔ ہم مسیح کو آج بانٹ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کا فلوپ ہونا، ہمارے خاندانوں میں غریبی کا آنا، غربت کا آنا، دعاؤں کا نہ سنا جانا۔ آج ایک دور حاضر کی کلیسیا کسی بیٹی کو کا ہم نے رشتہ کرنا ہو تو کبھی ایسا ممکن ہے ہم اس سے پوچھے بغیر یا اس کو تصویر دکھائے بغیر کر دیں؟ ہمیں پتا نہیں یار نبے کی کہ نہیں ہے نا بھائی، پوچھ لو پہلے، یعنی زندگی گزارنی ہے۔ اب تو یہ دور آ چکا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے انہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ سیٹنگ کروا لیتے ہیں، بھاجی دیکھ لو سمجھ لو، تو اسی زندگی گزارنی۔ اور جس کو ہم نے زندگی دینی ہے اس کے بارے میں کوئی جیڑا بھی ان بارے دسے سی کرنا چلو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہونا، خدا دے لوگ نے کبھی بھی نہیں جانتے یہ صحیح کہہ بھی رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، غور ہی نہیں کرتے کہ ہم کس کو زندگی دے رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، جب کانا گلیل کی شادی ہوئی تھی تو مقدسہ ماں کو اور یسوع کو اور اس کے شاگردوں کو دعوت دی گئی تھی، تو ان کے پاس مے ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے مریم سے کہا، مریم نے جب یسوع سے کہا کہ ان کے پاس مے ختم، اس نے کیا کہا؟ اے عورت میرا بھی وقت نہیں آیا، تجھے مجھ سے کیا کام؟ آگے انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی مقدسہ ماں نے، اس نے کہا جو کچھ تم سے یہ کہے، خادموں کو کیا کہا؟ جو کچھ تم سے یہ کہے وہ کرو۔ وہ خود کہہ رہی ہے کہ جو کچھ تم سے یہ کہے وہ کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مقدسہ ماں کی سفارش سے، وہ ہماری مقدسہ ماں ہے، وہ عورتوں میں مبارک ہے اور اس جیسا رتبہ کسی کے پاس نہیں ہے، اسے عورتوں میں مبارک کہا گیا ہے۔ پر ہمیں آج اپنی دعاؤں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ بھی آتے ہیں، ہم نے دوسرے چرچز کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے، پھر اپنے ایمان کے ویژن کو کلیئر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں آسمان تک نہیں جاتی۔ پھر کچھ عرصہ یہاں پر ریگولر آتے آتے ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی اس پادری کو بھی کچھ نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پہ بدعتوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے اصلی اور نقلی میں، اور آپ اصلی ہیں یا نقلی ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہم تو جنگلی زیتون تھے، روغندار جڑ میں خدا نے ہمیں شامل کر لیا، اور جب درخت میں ہم شامل ہو گئے تو اس کی قدرت کو جاننا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں، کس جگہ پر ہم کھڑے ہیں۔ اور دوسری ایک حالت کلیسیا کی یہ ہے کہ کلیسیا نے آج اپنے آپ کو ایک اور شکل میں ڈھال رکھا ہے۔ خدا کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ اپنی چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مسیح کی طرف نہیں دیکھتے، وہ مسیح کو بانٹ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح کے گھر میں ہم زیادہ پیسہ لگائیں گے شاید پھر مسیح خوش ہوگا، مسیح کو خریدنا چاہتے ہیں ہم، مسیح کو بکاؤ چیز نہیں ہے۔ اگر آج ہم غربت کا شکار ہیں، آج ہم تنگ دستی کا شکار ہیں، اگر آج ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، ہم مارے پھر رہے ہیں، تو اس میں بڑا قصور ہمارا ہے۔ جب ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم نے کہاں پر جانا ہے، تو پھر اس میں قصور ہمارا ہے۔ اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اس نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا۔ ہم نے کبھی بھی نہیں اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کی کہ یہ کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ پالوس کھلی مخالفت کرتا ہے ایسے لوگوں کی، آج چرچز میں بتایا بھی نہیں جاتا، ڈر دے یار دسیا دے کلیسیا چلی جائے گی، جانتی تو جائے، جتنے رہ جائیں گے وہ تو خالص ہے نا، وہ تو جب دعا کریں گے خدا کا ابر اترے گا۔ تھوڑا سا خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا۔ کلیسیاں ڈرتی ہیں۔ ہمارے چرچز میں کیوں رش نہیں ہے؟ پاسٹر جسٹن ایک دفعہ یہیں پہ تھے، تب ہم وہاں پہ خدمت کیا کرتے تھے، نوجوانوں کا دیکھ لیں سیلاب نہیں آپ کو نظر آئے گا، اسی وجہ سے کہ ہمارے جو پاسبان ہیں بڑی کہتے ہیں نا باز کی آنکھ رکھتے ہیں، جب کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہوتا ہے نا اسے سائڈ پہ جا کر بچے اپنے آپ کو ٹھیک کر، چرچ جو چکرا چاہ رہے ہیں نا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے چرچز میں ایسا ہے کہ لڑکیاں لڑکے بیٹھے موجے لگے۔ اب بدھ میٹنگ میں جاتا رہا ہوں، میں نے وہاں پہ رش دیکھا ہے، اور مجھے اب سمجھ میں آتی ہے وہ رش کیوں تھا، کیونکہ میں بھی اسی کام کے لیے جاتا تھا۔ بات تو سچ یہ ہے نا، ہمیں پتہ تھا ہم کس لیے جاتے ہیں، انسان کو ضرورت اپنی پتہ ہوتی ہے، اور آج اس کے نتائج بھی تب کچھ بھی نہیں تھے۔ یہی حال ہوتا ہے آج کلیسیا کا، یہی حال، اور یہی سچ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنے جاتے ہیں، ان چرچز میں کیوں رش ہے۔ اور کسی ایماندار چرچ میں آپ دیکھ لیں کیا حال ہوگا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہاں پہ صرف وہی آئے گا جس کو بھوک ہوگی، طلب ہوگی، وہ خدا کو جانتا ہوگا، اور ان چرچز کے خادمین کی اور ان چرچز کی گروتھ ایمانداری کے لحاظ سے انہیں کو سمجھ آتی ہے جو اس چیز کو پہچانتے ہیں۔ پادری صاحب کے گھر میں جب وہ خادمین آتے تھے، جب پرستش اٹھائی جاتی تھی، تو مجھے آج بھی یاد ہے بھائی لوگ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ وہ مسا ہوتا ہے جو بینی ہند کی ورشپ میں ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا چرچ ہے، چند لوگ ہیں، پر اتنا بڑا ایک خادم جس نے ایک بڑی خدمت سنبھال رکھی ہے، وہ یہ چیز کو کہہ رہا جی یہ وہ والا لیول ہے۔ جب گانے اور بجانے والے ایک ہو جاتے ہیں نا تو پھر خدا کا ابر چھا جاتا ہے۔ یا نہ گانے والے ایک ہیں نہ بجانے والے ایک ہیں، پھر ہم خدا کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ پھر اعمال کی کتاب اس کے 4 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے
آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کے چنے ہوئے ہیں۔ آج ہم کس کی طرف لگے ہوئے ہیں؟ مقدسین کی طرف تو بڑے دور کی بات، ہماری تو پرسنالٹی میں اس سے بھی ایک بڑا فالٹ یہ پایا جاتا ہے، یہ تو پھر بھی قابل برداشت ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ مسیحیت تو آج اس جگہ پر لگی ہوئی ہے کہ درباروں پہ بھی چلی جاتی ہے۔ یہ تو مسیح کو بانٹنے سے بھی بڑھ کر ایک بات ہو جاتی ہے۔ وہ غیر قوموں کے پاس اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ یسوع کو جانتے ہی نہیں ہیں، یسوع کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بائبل تو گھروں میں پڑھی ہے پر لپٹی پڑی ہوئی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں ایسا کام کیوں نہیں؟ پادری صاحب نے صرف کلام آتا ہے، یہ پادری صاحب گلاں کر دیں۔ خدا تو کسی کا طرفدار نہیں، ہم خدا سے سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم مقدسین کے لیول کو گھر میں اتنا اونچا لے کے گئے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے جب ہوش سنبھالتے ہیں نا تو پھر ان کو وہ ان کی ورشپ میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے ہیں، 3 دن کا سفر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آسان کام ہے۔ میں صبح بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ 3 دن کے سفر پہ چلے جانا آسان ہے، 3 دن دبا چ بہنا بہت مشکل۔ دیگ دے دینی، بعد چ دیگ تے پا دینا، لے بھی آیا تو دیگ چلی گئی، ہوں تو یسوع کرنا پے گا، کھا دینی یسوع نے، ہوں تو یسوع کرنا پے گا۔ یسوع کو خریدنا آسان ہے، مطلب اپنے ذہن کے مطابق کہ پے کر دیا ہوں تو یسوع کرے گا۔ جو ہم ایک دوسرے سے توقع کرتے ہیں یار انہوں پیسے دیتے نا انہوں آئے گا، انہوں کرنا نہیں، انہوں پیسے نہیں دیتے، ہم یسوع کو بھی اس طرح ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر چھڑیا ہوں تو یسوع کرنا پے گا، میں آیا نہیں، میں دوروں آیا ہوں تو یسوع کرنا پے گا۔ آج غیر قوموں میں ہمارے نام پر کفر بکا جاتا ہے، وہ کہتے تم لوگ کہتے تم لوگ بت پرست نہیں ہو، تمہارا کلام کہتا ہے کہ تم لوگ بت پرست نہیں، جاؤ اپنے چرچز میں دیکھو۔ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، یہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ کرنتھیس کی کلیسیا کب ہے؟ پالوس تب کی یہ بات کر رہا ہے۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ ایک ایماندار گھرانہ کھلوئے کے گھر والے سے بتا رہے ہوتے ہیں بھائی صاحب تسی یہ جڑی گل کر کے گئے اتنے تو کچھ ہور ہی چن چڑھن ڈے جی، ادھر تو کوئی کہہ رہا میں تہاڈا میں، تو کوئی کہہ رہا میں تہاڈا، کوئی کہندا میں پترس دا واں، تسی تے سان دسے تسی خدا دے خادم ہو، پر اے تے تہاڈی ہی پوجا کرن لگ پے نے، کتے مسیح نو چھڈن دے نے۔ آگے وہ اس چیز کو کلیئر بھی کرتا ہے 3 باب میں اس کی 4 آیت میں، وہ کہتا ہے اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پالوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ جب تم ہی بانٹ رہے ہو تو پھر کیا تم ابھی تک انسان نہ ہوئے؟ کہتا ہے اپلوس کیا چیز ہے اور پالوس کیا؟ خادم جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی ہے۔ پالوس ہو، پترس ہو، مدر میری ہو، یا کوئی بھی مقدسین ہو، یا آج کا خادم ہو جو ایک بڑے لیول پہ خدمت کر رہا ہے، جس کو خدا کے بڑے درجے پر استعمال، یہ سب کون ہے؟ خادم ہیں۔ ان کے وسیلہ سے ہم خدا کے پاس آئے ہیں، ان کی خادم جتنی حیثیت ہے ہم انہیں مسیح کی حیثیت پر لے آتے ہیں، مسیح کو بھی پیچھے کر دیتے، کہتے ہیں اینو دیکھنا شروع کرو۔ تو جب ہم بردے کو تکنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سمندر کی لہریں جیسے پترس کو ڈبونا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ڈبونا شروع کر دیتی ہیں، نقصان ہم خود اٹھاتے ہیں اور خدا پھر ہونے بھی دیتا ہے۔ آگے اسی آیت میں وہ کہتا ہے میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، بڑھایا خدا نے۔ اگر پادری صاحب کی وجہ سے میں نے توبہ کی ہے، پادری صاحب مجھے خدا کے پاس لے کر آئے ہیں، تو پادری صاحب ایک وسیلہ ضرور بنے ہیں، پر ان کا درجہ خدا پر تو نہیں، بڑھانے والا تو مجھے خدا ہے۔ آج ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم پادریوں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، درمیانی ایک ہی ہے، یہ سب اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہیں، کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی تھوڑا کر رہا ہے۔ آپ یوسف کی طرف دیکھیں کہ یوسف نے زمین پر مسیح کے باپ ہونے کا درجہ پایا، خدمت اس کی کتنی سی ہے، پورے کلام میں اس کا تھوڑا سا ذکر ہے بس۔ یوحنا کا لکھا وہ جو عورتوں میں پیدا ہوئے ان سے وہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں اس کو سب سے بڑا کہا گیا؟ کیونکہ اس نے مسیح کو بپتسمہ دیا، اس نے مسیح کے نام کی منادی کی ہے، وہ جو آنے والا ہے، وہ اسے خود کہہ رہا ہے میں تیری جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، اور کہتا اب تو ساری شریعت کو اسی طرح پورا ہونے دیں۔ ہمیں ہر لیول پہ مسیح کو آگے رکھنا ہے، پھر ہماری دعائیں کچھ اور ہی ہوں گی۔ آج ہماری دعائیں ہماری اپنی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، ہمارے گھر کے حالات ہماری اپنی وجہ سے رکے ہیں، خدا نہیں چاہتا۔ پیچھے ٹرانسفارم ہے، وہاں سے بجلی بالکل ٹھیک آ رہی ہے، آگے کی بات ہے کہ کون کون سی لائٹیں چل رہی ہیں، کہاں کی خرابی ہے۔ تو جی کیب صاحب ایسے ہی ہے، میں نے خود ان کے ساتھ سیٹنگ کرائی، یار ایسا دیکھنا ذرا، میں ہوں والی جلی پیچھے سے کرنٹ آ رہا تو آگے مجھے کہہ رہے ہیں نا جی اے کونے دی ویکھو، ہوں والے کونے دی ویکھو، ہوں ادھر والی ویکھو۔ جب وہ ساری جل گئی کہتے ہیں ہاں جی ہوں ساریاں جل گئی۔ ہم اندر سے تبھی جلنا شروع کریں گے جب ہم مسیح کے خون سے دھل جائیں گے، جب مسیح کے کفارے کو جان جائیں گے۔ کوئی ہمارا درمیانی اس لیول پر نہیں آ کھڑا ہوگا کہ ہم اسے مسیح کو چھوڑ کے اس کی طرف تکنا شروع کر دیں، کیونکہ ہماری جتنی ویلیو ہم اتنی ہی ویلیو میں رہیں تو اچھی بات ہے، خادم کی جتنی ویلیو اس کو اتنی جگہ پر رکھیں تو اچھی بات ہے۔
کیونکہ بہت سی دعائیں ہماری اسی وجہ سے رکی ہیں کہ ہمارا نظریہ اور ہو چکا ہے، ہمارے خیال ہو چکے۔ آگے اس بات کو تھوڑا سا اور لے کے چلیں گے۔ بس نہ لگانے والا کوئی چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی ہو اور خدا کی عمارت ہو۔ آمین۔ لکھا کلام میں، معماروں نے جسے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر بنا۔ ہماری پہلی جو نیو کی پہلی اینٹ ہوتی ہے نا، وہ کرائسٹ خود ہے۔ ہم ایسی بلڈنگ بنا رہے ہیں جو ایمان سے آگے ردے رکھے جا رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی بھی سونے یا چاندی یا کسی اور طرح کا ردہ رکھے گا، وہ بلڈنگ کو خراب کرے گا، بلڈنگ آگے نہیں جائے گی، خدا کا ابر آگے نہیں چلے گا۔ یہ پرسنل زندگی کی بات ہے کہ خدا کا ابر ہماری زندگی میں رک جائے گا جب ہم دولت پر نظر کرنا شروع کر دیں گے، جب اپنے ہاتھ کے کاموں پر نظر کرنا شروع کر دیں گے، جب کسی مقدسین کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے، جب ہم کرائسٹ کو چھوڑیں گے تو یقیناً پھر ہم ناکام ہوں گے۔ آج زندگیوں میں ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے اندر بھی وہ والا بیج بوئیں کہ انہیں اب سٹرگل نہ کرنی پڑے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا کیونکہ تب ایک وقت اور تھا۔ آج مسیحیت بڑی تیزی سے ترقی بھی کر رہی ہے، مسیحیت پھیل رہی ہے۔ کلام میں خدا کا شکر ہے، بڑے بڑے اچھے زبردست خادم دے دیے ہیں۔ یوٹیوب پر اب کلام بہت زیادہ ہیں، پر بات یہ ہے کہ ان کلام کی ہمیں تبھی سمجھ آئے گی جب ہمارے اندر خود کلام ہوگا، ورنہ تو کوئی بھی ہمیں بہکا کے لے جائے گا۔ جو مرضی تعلیم کو ہم مان لیں گے، خود کو کچھ پتا ہوگا تو پھر ہی ہم آگے چل پائیں گے نا۔ اگر کلام ہمارے اندر ہی نہ ہوگا ٹھیک سے، پھر تو کوئی بھی بدعتی رسم میں ہمیں آرام سے ڈال لے گا۔ ہم خدا کے آگے گولیاں ٹوفیاں بانٹ کے رہا ہو جاتے ہیں، جلیبیاں بانٹ کے رہا ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو مائنڈ کرتے ہیں، یار تسی ہوں چرچ ساڑی مٹھائی نہیں نہ دیتی، ناراض ہو جاتے ہیں، مٹھائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ اگر منہ چ پی جاندی نا تو زیادہ برکت دی گل سی۔ حالانکہ وہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ چپ کر کے آتے گلے میں پیسے ڈال جاتے، خداوند تو نے مجھے برکت دی ہے، یہ جلال بھی تیرا تھا، یہ معجزہ بھی تیرا تھا، یہ پیسے بھی تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں گے، کسی نہ کسی جگہ تو لگیں گے نا، خداوند تو جانتا۔ نہیں جی، چار بندیاں نو دسنا ہے کہ میں مٹھائی لے آیا سا، پھر خادم کو بڑا نوٹ تھوڑا بڑا کر کے دینا، پھر جا کے جاندے ہی دسنا ہے میں پادری صاحب 1000 روپیہ دے کے آیا یا 1000 روپیہ دے کے آئی سا۔ پرسنل زندگی میں اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ آج ناکامی ہماری اپنی وجہ سے ہے، ہم نے بہت سی ایسی چیزیں ڈال رکھی ہیں۔ میں نے ابھی بھی بڑے ایسے مسیح دیکھے ہیں جنہوں نے کوئی اونٹ کی ہڈی باندھی ہوئی ہے، کوئی کڑا باندھا ہوا ہے، کوئی ڈولے پر تویز باندھا ہوا ہے، چرچ بھی آ رہے ہیں۔ اور ایسے ایمانداروں کو دیکھا کہ جن کے نام میں خود نہیں لینا چاہتا، ان کو جادوگروں کے پاس جاتے دیکھا، چھپے پھر کیوں ڈال رہا؟ اسی وجہ سے جا رہا کہ تجھے پتا چل گیا یہ کام غلط ہے۔ کوئی منو یار میرا بھن بھرا چرچ چلانا ویکھ لے، ایسوں کو بھی میں نے جاتے دیکھا۔ افسوس ہے کہ اسے خدا کا بھی سمجھے ہی نہیں، مسیح کو بھی سمجھے ہی نہیں۔ مسیح ہمارا باپ ہے، مسیح ہمارا درمیانی ہے، یہ وہ ابدی عہد ہے، اس کی مانند نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ وہ کنواری سے پیدا ہوا، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ ہمارے لیے غریب بنا ہے، اس نے ہمارے لیے کوڑے کھائے ہیں، اور وہ جی اٹھا مسیح ہے، اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ آدم اور حوا سے پہلے پیدا ہونے والا انسان کبھی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ جلد آنے والا ہے۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی میں سوچیں گے اور اپنے پیاروں کی زندگی میں سوچیں گے۔ اگر ہمارا کوئی پیارا اس جگہ پر کھڑا ہے، اگر آپ ایمان کو سمجھ گئے ہیں اور آپ کا پیارا ابھی تک نہیں سمجھ پایا، تو اس کے لیے دعا کریں۔